محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد جلد ہی جب غزوات کی نوبت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر غزوے کے موقع پر حضرت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شریک رہے، بلکہ پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی، مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ سب شدید صدمے کی کیفیت سے دوچار تھے۔ ایسے میں جنگ کے خاتمے کے فوری بعد مسلمانوں کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ ہماری اس کیفیت اور شکست و ریخت کو محسوس کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خاطر دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ لہٰذا اس چیز کے سد باب کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشاورت اور غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکین مکہ کے تعاقب میں روانہ کر دیا جائے تاکہ ان پر خوف طاری ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمان جس جسمانی اور نفسانی کیفیات سے دوچار تھے اور جس طرح انہیں شکست و ریخت کا سامنا تھا، وہ سبھی زخموں سے چور تھے۔ ایسے میں اب دوبارہ اسی دشمن کے تعاقب میں نکل کھڑے ہونا یہ بہت دل گردے کا اور انتہائی جان جوکھوں کا کام تھا۔ لیکن بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا فیصلہ فرما ہی لیا تو اب 70 مسلمانوں کا ایک دستہ فوری طور پر تیار کیا گیا اور اس کی قیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ یہ دستہ احد کے میدان سے ہی فوری طور پر مشرکین مکہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے مشرکین نے جب مسلمانوں کے اس دستے کو اپنے تعاقب میں آتا دیکھا تو وہ مسلمانوں کی ہمت و شجاعت، بلند حوصلہ اور عزیمت و استقامت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ یوں کہنے لگے کہ اتنی بڑی شکست کے بعد مسلمان کبھی ہمارے تعاقب کی جرت نہیں کر سکتے، لہٰذا ضرور انہیں کہیں سے کوئی بڑی بھرپور مدد ملی ہے، لہٰذا یہ کوئی تازہ دم دستہ ہمارے تعاقب میں چلا آ رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے مزید دستے بھی چلے آ رہے ہوں۔ الغرض مسلمانوں کے اس بدبخت اقدام کی وجہ سے مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی طرف سے خوف اور رعب طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں راستے میں کہیں رکے بغیر جلد از جلد واپس مکہ پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ اب انہوں نے اپنی واپسی کی رفتار مزید تیز کر دی اور سیدھے مکہ پہنچ کر ہی دم لیا، اور یہ مسلمان ان کے دوبارہ حملہ آور ہو جانے کے خدشے سے محفوظ و مطمئن ہو گئے۔ غزوہ احزاب خندق کے موقع پر جب مشرکین مکہ نیز دیگر بہت سے عرب قبائل مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی غرض سے بہت بڑی تعداد میں مدینہ آ پہنچے تھے، کیفیت یہ تھی کہ جدھر نگاہ اٹھتی تھی بس چہار سو دشمن کی فوج ہی نظر آتی تھی۔ اس بیرونی دشمن کی طرف سے لاحق خطرے کے علاوہ مزید یہ کہ اندرونی خفیہ دشمنوں بالخصوص یہود مدینہ کے طاقتور قبیلے بنی قریظہ کی طرف سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تشویش لاحق تھی۔ ایسی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ اس قبیلے نے مشرکین مکہ کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے اور یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا جائے گا اور ہر طرف خوب افراتفری ہوگی، تب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ شہر کے اندر یہ یہودی فتنہ برپا کر دیں گے، مسلمانوں کے گھروں پر حملے کریں گے، ان کی املاک کو لوٹیں گے، نیز ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہود مدینہ کے ان ناپاک عزائم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام مسلمان بخوبی آگاہ ہو چکے تھے، لہٰذا اب یہ بہت نازک صورتحال تھی۔ ایک طرف خندق کے اس پر صف آرا بیرونی دشمن کی طرف سے کسی بھی وقت بڑا حملہ متوقع تھا، دوسری طرف خود مدینہ شہر کے اندرون خفیہ دشمنوں کی طرف سے اچانک بڑی جارحیت کا اندیشہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بڑی تشویش لاحق تھی۔ اسی صورتحال کے درمیان ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من یأتینی بخبر بنی قریظہ، یعنی ہے کوئی جو مجھے بنو قریظہ کے بارے میں خبر لا کر دے۔ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ چونکہ یہ کام بہت زیادہ خطرناک تھا، تنہا خفیہ طور پر بنو قریظہ کے محلے میں جانا، وہاں صورتحال کا جائزہ لینا، کسی بھی طرح ان کے عزائم اور خفیہ منصوبوں کا کھوج لگانا اور پھر کسی طرح چھپتے چھپاتے وہاں سے واپس آنا۔ مزید اتفاقی کی مراد بھی انتہائی بھیانک تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا، ہر طرف تیز طوفانی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے، سردی انتہائی عروج پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایسے میں یہ کام انجام دینا بہت جان جوکھوں کا کام تھا،
لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے خود کو اس کام کے لیے پیش کیا تو اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنا یہی سوال دہرایا۔ دوسری بار بھی وہاں موجود تمام افراد میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جواب دیا کہ میں حاضر ہوں، اور پھر آپ علیہ السلام نے تیسری بار یہی سوال دہرایا، تب تیسری بار بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جواب دیا کہ میں حاضر ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور ہدایات دے کر بنو قریظہ کی جانب روانہ فرمایا، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ یادگار ترین الفاظ ارشاد فرمائے، یعنی ہر نبی کا ایک حواری ہوا کرتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ وقت کا یہ سفر جاری رہا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، کسب فیض، استفادہ، نیز آپ علیہ السلام کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبتوں اور شفقتوں کے مبارک سلسلے مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں آپ علیہ السلام کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ علیہ السلام تا دم آخر ان سے انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔